الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن ہے خطبہ حجۃ الوداع، اور اس کا آدھا لیسن رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی کو سن 10 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مکہ معظمہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ اگلے دن ذوالحلیفہ کی میقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل کیا اور 2 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھ لی، اور احرام باندھ کر حرم کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری تھی: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو گئی تو یہ تقریباً 5 ذوالحج تھا، یعنی ذوالحج کے مہینے کی 5ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہو گئی۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کعبے کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی: یا اللہ اس گھر کو عزت اور شرف دے۔ اس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا بیت اللہ کی طرف جائیں تو پہلی نظر جب پڑ جائیں تو وہاں پر جو بھی دعا مانگے گا تو وہ ضرور قبول۔ تو بیت اللہ کے اوپر جیسے ہی نظر پڑ جائیں تو سب سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں یہاں پر یا جہاں بھی جو دعا مانگوں اس کو قبول فرما۔ تو اس سے آدمی مستجاب الدعوات بن جائے گا، اور جتنی بھی دعائیں وہ حرم کے اندر کرے گا یا اس سے باہر بھی کر لے گا، جہاں بھی کرے گا تو اس برکت سے، بیت اللہ کی پہلی نظر سے جو دعا قبول ہوئی اس کی برکت سے سارے دعا اس کی قبول ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمرہ کیا، اور عمرے میں بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ طواف اس چکر کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کی ارد گرد لگائی جاتی ہیں، اور یہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت کی نماز پڑھی۔ اب اگر وہاں بہت زیادہ رش ہو تو مقام ابراہیم پر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی حرم کے اندر 2 رکعت پڑھ لی جائے تو گویا کہ اس نے مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اور سعی بین الصفا والمروہ، یعنی صفا مروہ کے درمیان جو پہاڑی ہے وہاں پہ اس کے اندر سعی کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے۔ جہاں پر لائٹ لگے ہیں یا نیچے جو ماربل پر نشان لگے ہیں جہاں پر دوڑ لگانا ضروری ہے تو وہاں پر مرد حضرات دوڑ لگائیں گے، اور خواتین کے لیے دوڑنا ضروری نہیں ہے، ان کے اوپر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ عام چال میں جس طرح چلتے ہیں اسی طرح 7 چکر مکمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعی بین الصفا والمروہ فرمائی، اور اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ 8ویں ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر منی میں قیام کیا۔ اب یہاں سے مناسک حج شروع ہو رہے ہیں کہ حج کے جو مناسک ہے، جو ارکان ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ادا فرمائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے مجمع میں رہ کر منی کے میدان میں، وہاں خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ منی میں قیام کے بعد دوسرے دن یعنی 9 ذی الحج کو، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، قربانی کے دن سے ایک دن پہلے جس کو عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز جب پڑھی تو عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لے کر وہاں پر وقوف عرفہ کیا۔ عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور حج کے اندر یہ تقریباً یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ اگر کسی نے حج کیا اور اس کا وقوف عرفہ رہ گیا، وقوف عرفہ اس سے فوت ہو گیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو وقوف عرفہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ دوپہر جب ڈل گیا تو قصوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں آئے، اور اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، اور اسلام کی جو بنیادی اصول تھے وہ سارے کے سارے بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر جو ارشادات فرمائے تھے، ان میں چند اہم نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کی نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی رواج تھے، دستور تھے، ان سب کو میں نے اپنے قدموں نیچے رون ڈالا ہے۔ یعنی اب اس کے بعد جاہلیت کا کوئی بھی دستور رواج نہیں چلے گا۔ اور دوسرا تھا عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یعنی فوقیت کے لیے صرف تقوی ہی ہے، کسی کے اوپر کوئی بھی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے۔ عرب لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اجمی ہے اور ان کے اوپر ہم بالاتر ہیں، اور اجمی لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم اجمی ہیں اور عرب کے اوپر ہمیں فوقیت حاصل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت کے لیے جو معیار رکھا وہ تقوی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اور تیسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، اور تم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور آج کے بعد ویسے بھی تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اور بھائیوں کی طرح سلوک رکھنے ایک دوسرے کے ساتھ۔ چوتھا جو نقطہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاہلیت کی تمام خون باطل کر دی گئی۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کا خون باطل کرتا ہوں، یعنی جاہلیت کی جتنی بھی خون کی گئی تھی، اور عرب کا رواج تھا کہ ایک لڑائی کے اوپر وہ 100 سال تک لڑتے رہتے تھے، اور ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہیں، دوسرے جانب سے دونوں جانبین سے قتل و غارت شروع ہوتا، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام خون، جتنی بھی خون ایک دوسرے نے کی ہے، وہ سب کی سب باطل ہے، اور میں خود اپنے خاندان ربیہ بن حارث کے اوپر جس کا خون ہے یا اس کا جس کے اوپر خون ہے، ان سب کو میں باطل قرار دیتا ہوں۔ یعنی اب وہ نہ کسی سے بدلہ لیں گے اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ جاہلیت کے دور کا کوئی بدلہ لے سکے۔ اور آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام سود باطل کر دی گئی۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سود حرام ہو گیا، اور جاہلیت کے جتنے بھی سود لوگوں نے لی ہے یا دی ہے وہ سب کے سب باطل ہے اور ختم ہو چکے ہیں۔ اور میں اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب کا اگر کسی کے اوپر جاہلیت کے دور کا کوئی سود کا لین دین باقی ہے تو میں اس کو باطل قرار کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کسی سے سودی کاروبار یا سودی پیسے کا نہ معاملہ کریں گے، اگر کسی کے اوپر حق ہے سودی وہ بھی اصول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔ اس سے پہلے لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس کو دفناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لوگ زمانے جاہلیت میں اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور ان کو دفناتے تھے زندہ کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے جاہلیت کے اس غلط رواج کو ختم فرمایا اور کہا کہ تمہاری اوپر عورتوں کا بھی حق ہے، جس طرح تمہاری اوپر عورتوں کا حق ہے تو تمہارا بھی ان عورتوں کے اوپر حق ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم عورتوں کو اپنا پورا حق دو۔ ویسے عام طور پر لوگ میراث کے معاملے میں عورتوں کو، بہنوں کو
بیٹیوں کو وہ اپنا حق نہیں دیتے، تو اسلام اور شریعت نے اس کا حق دیا ہے، اور قرآن نے اس کو مثال بیان کی ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ آخری جو نکتہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو قیامت تک اس طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو خون ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، یعنی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ بے جا اور باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال لو، اور اسی طرح تمہاری جو عزت ہے، آبرو ہے، وہ قیامت تک کے لیے آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا اور اس کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح تم لوگ اس دن کی حرمت کو سمجھتے ہو اور اس کا احترام کرتے ہو، یعنی آج ذی الحج کا دن ہے اور یہ اشہر حرم میں سے ہے، اور آج اس دن کا تم لوگ پاسداری رکھتے ہو، اس طرح اس مہینے کا اور اس شہر کا یعنی مکہ مکرمہ کا تم لوگ عزت کرتے ہو، تو تمہاری اوپر اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، ساری چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی وہ باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں لیں گے۔ جس طرح تم اس دن کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہو اور اس مہینے کا اور اس شہر کا، وما علینا الا البلاغ۔